سننا واللہ یسمع تحاورکما، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. یہ اللہ کا سننا ہے، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ کی ذات جو ہے کہاں ہے؟ آگ پر ہے. یہ غلیظ عقیدہ، یہ گندا عقیدہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر کوئی ایسا شخص رہتا ہو جس کا یہ عقیدہ ہو، اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنی دینی خیرت اور ضمیر سے بتاؤ، اس کو آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے. اللہ ہر جگہ ہے. جب آپ نے ہر جگہ کہا، ایسے برکت بھی ہیں جو شراب کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے ہیں، نعوذ باللہ زنا ہو رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. کیا کہو گے؟ یہ گند کھانے اللہ کی ذات ہے. امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے ایسے شخص کو اپنے پاس بلائے اور اس کو کہے فل یفتتب، اس سے توبہ کروائے. توبہ کر، یہ تیرا کفری عقیدہ ہے، بڑا غلیظ اور خبیث عقیدہ ہے، توبہ کر. اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اس پر مستوی ہے. اگر وہ توبہ کرے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلْيُقْتَلْ، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وقت کے حاکم کو چاہیے اس کو قتل کر دے. تو واجب القتل ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو مسلمانوں کی قبرستان میں نہ دفنائے بلکہ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دے، اور کچرے کا ڈھیر بھی وہ جو آبادی سے دور ہو تاکہ آتے جاتے مسلمانوں کو اس کی بدبو سے تکلیف نہ ہو. ایسا گندا عقیدہ. اللہ کی ذات کے بارے عقیدہ بناؤ. یہ توحید کا پہلا سوال ہے کہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. آپ غور تو کریں، آپ اللہ کے بندو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کس طرح دعا مانگتے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح دعا مانگتے ہیں؟ ذرا بتائیں تو صحیح. اس طرح آپ ہاتھ اٹھا کر کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اگر خالق اور مالک اوپر نہیں ہے تو دعا مانگنے کا یہ انداز کیوں ہے؟ تھوڑا سا غور کیجئے میرے دوستو. یہ ایک بہت بڑا بگاڑ ہے جو اس امت میں شیطان نے پیدا کر دیا. اور ضمن بتاؤں، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بدترین انسان نے جو بگاڑ پیدا کیا وہ جہم بن صفوان ہے. جہم بن صفوان یہ شاگرد تھا جاد بن درہم کا، اور جاد بن درہم شاگرد تھا ابان بن سمعان کا، اور ابان شاگرد تھا لبید بن عاصم یہودی کا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا. گویا کہ یہ غلیظ عقیدے اگر آئے ہیں کس محلے سے آئے ہیں؟ کسی مسلمان کے محلے سے نہیں ہے، یہودی دفتر سے، یہودی محلے سے یہ غلیظ اور خبیث عقیدے آئے ہیں. اس عقیدے کو اپنایا گیا. جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ جاد بن درہم سے لیا جس نے یہ عقیدہ گھڑا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں. اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتا. اس ظالم نے کیا کہا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما. میں نہیں مانتا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کی. کیوں؟ کہا کہ اگر یہ مان لیا اللہ نے کلام کی، اللہ کا کلام کرنا اگر ہم مان لیں گے تو پھر اللہ کے ہونٹ ثابت کرنے پڑیں گے، اللہ کی زبان ثابت کرنی پڑے گی، اللہ کے دانت ثابت کرنے پڑیں گے. اس لیے کہ کلام کرنے کے لیے ہونٹ کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، دانت کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ماننی پڑے گی. اندازہ لگائیے اس ظالم کو، اس خبیث کو یہ پتا نہیں وہ تو خالق ہے. اس کے حکم پر مخلوق بھی کلام کرتی ہے لیکن دانت نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، زبان نہیں ہے. اس کا کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. قیامت کے دن ایک بندہ جب جھوٹ بولے گا، بکواسات کرے گا اور کہے گا یہ گناہ میرے نہیں ہے اللہ، یہ ساری غلطیاں میری نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. آج قیامت کے دن اللہ تعالی ہونٹوں پہ مہر لگا دے گا. وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کلام کریں گے. وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کلام کریں گے. ہاتھ کی زبان ہے، ہاتھ کے ہونٹ ہیں، ہاتھ کے دانت ہیں. اللہ کا حکم ہے بغیر دانت کے، بغیر ہونٹ کے، بغیر زبان کے یہ ہاتھ گفتگو کر رہے ہیں، پاؤں گفتگو کر رہے ہیں. اور خالق محتاج ان چیزوں کا. یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن
اللہ زمین سے پوچھے گا بتا، یہ زمین اللہ کے سامنے پوری رپورٹ پیش کرے گی، یہ بندے میرے اوپر چل کے کیا کرتے رہے، کیا گناہ کرتے رہے، کیا اچھے کام کرتے رہے۔ زمین کے دانت ہیں، زمین کے ہونٹ ہیں، زمین کی زبان ہے، زمین کی اللہ کا حکم ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، تم خالق کے بارے میں کہتے ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عالم حجرن انی لعالم حجرن کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفہ الان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ فرمایا کہ آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، ابھی میری نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس پتھر کے قریب سے میں گزرتا تھا، وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ بتاؤ، پتھر کے ہونٹ ہیں، پتھر کی زبان ہے، پتھر کے دانت ہیں۔ ایک مشرک عورت نے میرے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، نبی علیہ السلام پہنچ گئے، آپ نے لقمہ اٹھایا، علماء سے سنتے رہتے ہیں، آپ نے ہونٹوں پہ رکھا، زبان مبارک سے بھی وہ لقمہ لگ چکا، اندر جا چکا، پھر اس لقمے نے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے پیغمبر مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا دی گئی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اس لقمے کے دانت تھے، اس کی زبان تھی، اس کے ہونٹ تھے؟ نبی علیہ السلام نے وہ لقمہ نکال کے پھینکا، اس عورت سے کہا یہ تو نے کیوں حرکت کی؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کے کی ہے، اس لیے اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ آپ کو بتا دے گا، آپ کی سچائی کا پتہ چل جائے گا، اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو زہر کھا کر مر جانا بہتر ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مسجد نبوی بن گئی۔ نبی علیہ السلام کھجور کے ایک خشک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام نے ایک قیمتی لکڑی کا منبر نبی علیہ السلام کے لیے بنا دیا۔ آج آپ کی زندگی کا پہلا دن ہے، یہ کھجور کا خشک تنا ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اس منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دیا۔ صحیح بخاری اٹھاؤ، جس وقت نبی علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کیا، فصاحت النخلۃ سیاہ الصبی، جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں کو جدا پاتا ہے تو چیخے مار کر جھاڑے مار کر روتا ہے، وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام خطبے کے دوران آپ منبر سے اترے، فضمہ الیہ، حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے اس خشک تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جب لگایا فجعل یؤنن انین الصبی الذی یسکن، جب نبی علیہ السلام نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا تو جس طرح ایک روتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے تو سسکیاں بھرتا ہے، کھجور کا وہ تنا سسکیاں بھن کر رونے لگ گیا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا اگر میں اتر کر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ کھجور کا خشک تنا قیامت تک روتا رہتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کھجور کا خشک تنا رو پڑا، روتا رہا۔ اس کھجور کے خشک تنے کے دانت تھے، ہونٹ تھے، زبان تھی، یہ تو مخلوق ہے، تم خالق کے بارے یہ ذہن بناتے ہو؟ کیسی گندی ذہنیت! خالد بن عبداللہ گورنر نے جب اس کو پکڑا، جاد بن درہم کو اس کو باندھا، اور قربانی کا دن جو تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر آیا، اس نے آ کر عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد عید کا خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد کہا لوگوں نماز ہو چکی، عید کا خطبہ ہو چکا، تم جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قربانی کرو۔ آج قربانی کے لیے میں نے جاد بن درہم کو باندھا ہوا ہے، یہ خبیث کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کی تھی، آج اس کی قربانی کروں گا۔ مصلی سے اٹھا اور چھری پھیر کر جاد بن درہم کو ذبح کر کے رکھ دے گا۔ یہودیت کی سازش، اللہ کی صفات کے حوالے سے کہیں سرے سے انکار نہیں مانتے، کہیں صفات کو مانتے ہیں، صفات کے معنی کو نہیں مانتے۔ ہم ید کو مانتے ہیں، ید کا معنی ہاتھ نہیں مانتے۔ اللہ کا جسم ثابت ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ تعویل کریں گے۔ کیا تعویل؟ کہ تعویل یہ ہے کہ ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قبضہ قدرت ہے۔ حضرات آج بھی اپنے محلے میں نوٹ کرو، اس طرح کی تعویلات کرنے والے مولوی آپ کو بھی آج ملیں گے، یہ گندے خبیث جراثیم آج بھی آپ نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے جب بھی حدیث پڑھیں گے
والذی نفسی بیدہ کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ یہ معنی نہیں کریں گے بلکہ وہ معنی کریں گے اس ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قبضہ قدرت تعویل کریں گے، ید کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے، تعویل کریں گے۔ کیوں تعویل کرتے ہو؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانو، ان معنی کے ساتھ مانو۔ جب معنی نہیں مانو گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ تم جو کہتے ہو اللہ کو سمیع مانتے ہیں، سمیع مانتے ہیں بغیر سم کے، بصیر مانتے ہیں بغیر بصر کے۔ سمیع تو مانتے ہیں، سماع نہیں مانتے، بصیر مانتے ہیں، بصر نہیں مانتے، تو پھر اللہ کے بندو قرآن نے کہا فدعوا بہا، فدعوا بہا، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ اگر مانا نہیں کرو گے تو پھر معنی کو ہٹا دو گے تو پھر اللہ کے آگے دعا کس طرح کرو گے؟ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھو گے کہ اللہ تو غفور ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، میرے گناہ معاف کر دے، جب تک غفور کا پتہ نہیں چلاؤ گے کہ غفور کس کو کہتے ہیں، غفور کا معنی کیا ہے، اللہ سے بخشش کی دعا کیسے کرو گے، جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ رحیم اللہ کی صفت ہے، رحیم کا معنی کیا ہے، رحمت والا، مہربان، اس وقت تک دعا کس طرح مانگو گے؟ تبھی تو دعا مانگو گے اے اللہ تو مہربان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ جب تک اللہ کو سمیع سماعت کے ساتھ نہ مانو گے اور بصیر بصر کے ساتھ نہیں مانو گے، اس وقت تک گناہوں سے کیسے بچو گے؟ ہاں یہ تبھی ہو سکتا ہے لوگوں کو زانی، چور، بدکار بنانے کے لیے یہ تعویلیں کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے بصر کے ساتھ، تو خوف آئے گا، ڈر آئے گا کہ گناہ نہ کروں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک بندہ بکواسات کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ ہو اللہ تو سمیع ہے، سننے والا ہے، سمیع کو سماع کے ساتھ مانے گا تو کبھی بکواسات نہیں کرے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا۔ جب اس کو پتہ چل جائے تو سمیع تو ہے بغیر سماع کے، بصیر تو ہے بغیر بصر کے، تو میرے دوستو برائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اللہ کی ذات کو مانو کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس کی استوا کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اور اس کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کو مانتے ہیں، ہاں البتہ اس میں تمثیل نہیں ہے، اس میں تمثیل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کس طرح ہیں ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہیں، ہاتھ کس طرح ہیں ہم نہیں جانتے، ہاتھ کی انگلیاں بھی ثابت ہیں، کہاں تعویل کرو گے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یجعل السماوات السبع فی اصبعین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے ایک انگلی پر اٹھا دے گا، اللہ اکبر، والارضین فی اصبعین، اور ساتوں زمینوں کو ایک دوسری انگلی پر اٹھا لے گا، والشجر فی اصبعین، تمام دنیا کے جتنے درخت ہیں ان تمام کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والثری فی اصبعین، تمام دریاؤں کو اور سمندروں کو اللہ ایک انگلی پر اٹھا لے گا، وسائر الخلق فی اصبعین، اور باقی پوری مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ 5 انگلیوں پر اس پوری مخلوق اٹھانے کے بعد اللہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این المتکبرون این الجبارون، دنیا کے ظالم حکمران کہاں ہیں؟ این ملوک الارض، اور دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ظالم کہاں ہیں؟ آج میرا دبدبا ہے، آج میری حکومت ہے، آج میرا روپ ہے، آگے سکتہ تاری ہے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پوری کائنات اٹھا لے گا، کیا تعویل کرو گے؟ اللہ کے عرش کے بارے تعویلات کہ جی عرش کا معنی عرش نہیں ہے، عرش کا معنی حکومت ہے، سلطنت ہے، کہ اللہ اپنی سلطنت پر قائم ہے۔ اگر عرش کا معنی یہی ہے، اپنی سلطنت پر قائم ہے، تو پھر قرآن کریم میں کیا ہے؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ آیا حکومت کو اٹھایا جاتا ہے؟ اور سلطنت اٹھانے کی چیز ہے کہ سلطنت کو اٹھا کے لایا جائے گا؟ قربان جائے، ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، کس چیز کی؟ آج میں تعارف کراؤں کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ رجلاہ فی الارض السفلی، وہ فرشتے ایسے لمبائی میں ہیں کہ ان کے پاؤں 7ویں زمین پر ہیں، ان کے پاؤں 7ویں زمین پر ہیں،
وفوق کرنہ عرش الرحمان، اور ان کے سر کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ وما بین شحمت اذنہ وعاتقہ مسیرۃ 700 عام، اور یہ فرشتے ایسے ہیں ان کے کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا سفر ہے۔ یہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کی عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ سلطنت کو